بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین۔ اللهم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سادہ سا عام فہم مفہوم ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ ہر جماعت یا ہر گروہ کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو وہ نہ اس سے پہلے انہیں کچھ ہوتا ہے اور نہ اس کے بعد انہیں کوئی مہلت دی جا سکتی ہے۔ اے اولاد آدم، تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں گے، نبی آئیں گے جو تم پر میری آیات تلاوت کریں گے، تو جس کسی نے پرہیزگاری اختیار کی، اپنی اصلاح کر لی، اسے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی افسوس۔ جن لوگوں نے میری آیات کا انکار کیا اور تکبر کیا وہ دوزخ کے رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اس کی آیات کو جھوٹا کہے۔ ایسے لوگوں کو بھی جو ان کی قسمت میں لکھا ہے دنیا میں وہ مل جائے گا، حتیٰ کہ جب ہمارے فرشتے موت کے وقت ان کے پاس آئیں گے تو ان سے سوال کریں گے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں گم رہے؟ تمہارے جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر جن کی اطاعت کرتے تھے، جن کی پوجا کرتے رہے، جن کو پکارتے رہے، وہ کہاں ہیں؟ تو کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، غائب ہو گئے۔ اس طرح گویا وہ اپنے آپ پر گواہی دے دیں گے کہ وہ کافر تھے، کفر کرتے تھے، غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ پہلے آیہ کریمہ میں بات چل رہی تھی اطاعت الہی کی اور پوشیدہ یا ظاہر بے حیائی سے یا گناہ سے یا بغاوت سے رک جانے کی، تو فرمایا انسان کے پاس دنیا میں ایک معین وقت تک کے لیے فرصت ہے اور اس کے پاس یہی اختیار ہے کہ دونوں راستے واضح ہیں، نیکی کا اور برائی کا۔ وہ اپنی پسند سے کون سا راستہ
اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی مدد فرماتے ہیں اور اسے نیکی پر کاربند ہونے کی توفیق اور قوت عطا کرتے ہیں۔ لیکن وہ اگر اپنی پسند سے برائی چنتا ہے اور برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف جانتا ہے تو یہ اس کے اپنا انتخاب ہے، لیکن برائی اور اللہ کی نافرمانی اور کفر آخر عذاب الہی تک لے جاتا ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ تو فرمایا کسی قوم کو، کسی شخص فرد کو، کسی جماعت کو وقت سے پہلے اٹھایا نہیں جاتا اور وقت کے بعد مہلت نہیں دی جاتی۔ ہر ایک کے لیے ایک معین مدت ہے، جب وہ پوری ہوتی ہے تو انہیں دنیا سے اٹھ جانا ہے، بہرحال وہ فقیر ہوں، امیر ہوں، بادشاہ ہوں، سلطان ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، کوئی بھی ہو، اس کے پاس مقرر وقت ہے، ایک معین میعاد ہے۔ اس میں اگر اس نے اللہ کی رضا اور اللہ کے احکام کی اطاعت اختیار کی تو کامیاب رہا، نافرمانی کی تو دوبارہ کسی کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا، نہ اس کی میعاد زندگی کی بڑھائی جائے گی۔ اور فرمایا ہم نے تو بتا دیا تھا کہ اے اولاد آدم، ہمارے پاس سے تمہارے پاس نبی آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، اور پیغمبر اتنی عظیم ہستی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی بات بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ کلام الہی سننے کے لیے، وحی الہی سننے کے لیے ایک خاص تقدس اور پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کا تقدس ملائکہ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کی بات نہ کریں، جسم اطہر کی بات کریں، جو انسانی جسم تھا، جو بشری جسم تھا، جو اولاد آدم میں سے تھا۔ آپ کا جسم اطہر، آپ کی بشریت بھی اتنی پاکیزہ اور اتنی لطیف تھی کہ شب معراج سدرۃ المنتہا پر جا کر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں اس سے سر منہ بھی آگے حرکت کروں تو تجلیات باری مجھے جلا کر راکھ کر دے۔ لیکن آپ وجود اطہر کے ساتھ اس سے آگے تشریف لے گئے۔ بات روح کی نہیں، بات وجود اطہر کی ہے۔ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ، یعنی آپ کا جسد مبارک جسم اطہر بھی جبرائیل امین کی پاکیزگی اور طہارت اور لطافت سے زیادہ لطیف تر، زیادہ پاکیزہ، زیادہ اطہر و مطہر تھا۔ تو کلام الہی کو سننے اور قبول کرنے یا سمجھنے کے لیے وہ طہارت چاہیے ہوتی ہے جو انبیاء کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کسی نبی سے گناہ صادر ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی وہ کر سکتے ہی نہیں، ان میں وہ مادہ ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اے اولاد آدم، اتنا عظیم مرتبہ اور مقام نبوت جو ہے، اس کے لیے میں نے فرشتوں کو وہ تقدس نہیں دیا، تم ہی میں سے منتخب فرمائے اپنے رسول، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تم میں سے۔ ہمارے ہاں یہ روز نور اور بشریت کا جھگڑا ہوتا ہے، یہ بشریت جو لوگ کرتے رہتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں خود کو کہ میں بشر ہوں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے جیسے تو نہیں ہے، مجھ سے اعلیٰ ہیں۔ یہ کتنے کم فہم لوگ ہیں۔ بشریت کا جو معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ صرف آپ کا ہے، آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو میسر نہیں۔ اور نوری مخلوق جو ہے، اللہ نے جس مخلوق کو نور سے پیدا کیا یعنی فرشتے، وہ آپ کے در اقدس کے خادم ہیں۔ آپ کی بشریت کا تقدس وہ ہے کہ نوری مخلوق آپ کے در اقدس کی خادم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حق یہ ہے، علماء حق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے بحث کرنا، جرح کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ حضور کی ذات ہمارے ادراک، ہمارے علوم اور ہمارے تصور سے بالا تر ہے۔ تو اللہ کریم یہ احسان بھی یاد دلا رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، یاتینکم رسل منکم، میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے، میرا پیغام لانے والے پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تم ہی میں سے ہوں گے۔ یعنی یہ اعزاز آدمیت کا ہے، اولاد آدم کا ہے، بنی نوع انسان کا ہے کہ یہ منصب جلیلہ جن ہستیوں کو میں دوں گا وہ تم ہی میں سے ہوں گے، انسان ہی ہوں گے۔ لیکن ان کا مقام اتنا بلند ہوگا، یقصون علیکم آیاتی، کہ وہ تم پر میری باتیں بیان کریں گے۔ یعنی ان کا منصب جلیلہ یہ ہوگا کہ میری بات، میری آیات بذریعہ وحی مجھ سے وصول کریں گے، سمجھیں گے، اس کا مفہوم سمجھیں گے اور میرا پیغام تم تک پہنچا دیں گے۔ اب تمہارے ذمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پالنہار ہے۔ جو کچھ جس کسی کے پاس ہے وہ صرف اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا عطا کردہ ہے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اور انسان پر واجب ہے، جن لوگوں پر انبیاء کی تعلیمات نہیں پہنچتی، بعض ایسے دنیا کے کسی خطے میں ہے کہ زندگی بھر اس کے پاس کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، یا ایسے زمانے میں ہے جس میں انبیاء کی تعلیمات عام نہیں ملتی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم تک کو عہد فترت کہتے ہیں، تعلیمات عیسوی گم ہو گئیں، حضور مبعوث نہیں ہوئے تھے تو کہیں کوئی حق بات ملتی نہیں تھی۔ تو ان پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس نظام کو دیکھ کر، سورج کا طلوع و غروب، موسموں کا تغیر و تبدل، کائنات میں تخلیق کا مسلسل عمل، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے اندر کو، اس سارے کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی واحد و لا شریک ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کے نظام کو روکنے والا، ٹکرانے والا، اس کی مخالفت کرنے والی کوئی دوسری ہستی نہیں ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ جس نے اس حقیقت کو پا لیا وہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو پھر نبی کی تعلیمات اول و آخر، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر جو بیان کرتا ہے وہ میری آیات ہیں۔ نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ پھر جتنی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچے وہ ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جو نبی کی تعلیمات ہوتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، وہ بہت خوبصورت، بہت مزیدار، بہت نفع رساں، نقصان سے بچانے والی،
حیات جاوداں بخشنے والی اور تباہی سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نبی کی تعلیمات ایسی نہیں ہوتی کہ بندے پر گراں گزریں، بلکہ اس کی تعلیم و ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ دنیاوی زندگی کا مزہ بھی نبی کی اتباع میں ہے، نبی کی تعلیمات کے اتباع میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یعنی یہ جو عارضی زندگی ہے، اس میں بھی وہی لوگ خوش رہتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اور دائمی زندگی کی خوشحالی بھی انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ سو فرمایا یقصون علیکم آیاتی، میرے انبیاء اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں میری تعلیمات پہنچائیں گے۔ اب تم میں سے فمن اتقی، جس نے تقوی اختیار کر لیا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ جل شانہ سے اطاعت کا تعلق۔ جس نے ان باتوں پر عمل کیا، انہیں دل و جان سے قبول کیا، ان پر ایمان لایا، اللہ پر، اللہ کے نبی پر، نبی کے ارشادات پر، اور اپنی عملی زندگی واصلح، اپنی عملی زندگی کی اصلاح کر دی۔ یعنی نبی کی ہر بات اصلاح کرتی ہے، خرابی نہیں کرتی۔ تعلیمات نبوت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ نبی کا ہر ارشاد اصلاح کرتا ہے، دنیاوی امور میں بھی، اخروی امور میں بھی، زندگی میں بھی، موت میں بھی، خانگی تعلقات ہوں یا معاشرتی تعلقات ہوں یا لوگوں سے لین دین ہو، ذاتی بات ہو، خاندانی ہو، معاشرتی ہو، ماحول کی ہو، ملک کی ہو، قوم کی ہو یا بین الاقوامی، ہر شعبہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اصلاح فرماتی ہیں۔ سو جس نے اطاعت اختیار کی، تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ کوئی افسوس ہوگا۔ خوف ہوتا ہے پیش آنے والے واقعات کا ڈر کہ جانے کیا ہوگا۔ فرمایا جو میرے نبی کی اطاعت کریں گے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان پر موت بھی آئے گی تو ان کے لیے وہ بھی لذیذ ہوگی، انہیں آرام پہنچائے گی اور انہیں اس میں بھی لذت حاصل ہوگی۔ وہ قبر میں جائیں گے تو وہ بھی ان کے لیے آرام کا سبب ہوگی، میدان حشر میں آئیں گے تو وہاں بھی رحمت الہی کی زیر سایہ ہوں گے اور اللہ کی جنت نصیب ہوگی تو بے پناہ نعمتیں نصیب ہوں گی، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں افسوس ہوگا کہ یہ فلاں کام میں نے کیوں کیا، چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو افسوس ہوتا ہے گزشتہ پر کہ مجھ سے کیوں ہوا، اور ڈر ہوتا ہے آئندہ کا۔ تو فرمایا جنہوں نے دامان رسالت تھاما، جنہوں نے پیغمبر کی اطاعت کی، اپنی اصلاح کر لی، انہیں نہ ڈر ہوگا اور نہ افسوس۔ والذین کذبوا بآیاتنا، لیکن چونکہ معاملہ لوگوں کی پسند پر ہے، زبردستی منوایا نہیں جا رہا، حکمن نہیں منوایا جا رہا، تو جن لوگوں نے دوسرا راستہ پسند کر لیا اور میری آیات کی تکذیب کر دی، ہم نہیں مانتے جی، ہم سے یہ نہیں ہوتا، واستکبروا عنہا، فرمایا آیات الہی ہوں اور اللہ کا نبی، اللہ کا رسول سنائے، پہنچائے، اور بندہ نہ مانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا انسان میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے تکبر کہتے ہیں۔ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یہ شیطان نے شروع کیا تھا،
جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا آدم علیہ السلام کو اور اس نے انکار کر دیا تو پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اپنے سے کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ اس سے تو میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی کیچڑ سے پیدا کیا، یعنی اللہ کی خالقیت کا اقرار بھی کر رہا ہے، اس کے خالق ہونے کا اقرار بھی کر رہا ہے اور ساتھ انکار بھی کر رہا ہے، اور یہاں اپنا فیصلہ دے رہا ہے۔ اگر خالق اللہ کو مان رہا ہے تو پھر اسے فیصلہ بھی اللہ کا ماننا چاہیے۔ خالق بہتر جانتا ہے کہ کون افضل ہے اور کون اس سے کمتر ہے، لیکن خالق تو اللہ کو مان رہا ہے، فیصلہ اپنا، ججمنٹ اپنی دے رہا ہے کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ فرمایا وہ شیطنت، شیطان کے ساتھ تعلق رکھنے میں، شیطان کی پیروی کرنے میں، وہ شیطنت اور وہ تکبر بندے میں بھی آ جاتا ہے، اور بندہ بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ اپنی رائے کو فوقیت دے دیتا ہے احکام الہی پر۔ اللہ کریم نے صلاۃ پنجگانہ فرض فرمائی، اور جب تک حواس قائم ہے، کوئی پاگل نہیں ہو جاتا یا بے ہوش نہیں ہو جاتا یا اس کے حواس قائم ہے، اس پر پنجگانہ نماز فرض ہے۔ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے، 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا 2 پڑھ لے، لیکن معافی نہیں ہے۔ اپنے وقت پر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر اپنے وقت پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے اوقات ہیں، ان اوقات میں اس کا ادا کرنا فرض عین ہے، اس سے کوئی مفر نہیں۔ آپ دیکھیں گے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی نمازوں کو، نمازوں میں کیا رکھا ہے، ہم ویسے بڑی نیکیاں کرتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے کسی کا مال نہیں کھایا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، اور بڑی نیکیاں جو معاشرے میں ہم کرتے ہیں، نمازوں میں کیا رکھا ہے۔ اب یہ بظاہر سادہ سا جملہ ہے، لیکن یہ صریح کفر ہے۔ یہ ایک جملہ بندے کو ایمان کی صف سے نکال کر کفر کی قطار میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ فیصلہ بندہ اپنی طرف سے کر رہا ہے نا، اللہ کا حکم تو ہے کہ نماز وقت پر ادا کرو، اب یہ کہا نماز میں کیا رکھا ہے، تو گویا یہ شیطان کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر فیصلہ دے رہا ہے کہ اللہ نے فضول حکم دے دیا، اس میں کیا رکھا ہے۔ اور آج کے معاشرے میں آپ اکثریت کو دیکھیں گے کہ جو نماز ادا نہیں کرتے ان سے بات کرو، کہتے ہیں دیکھے ہوئے ہیں جی نمازی، نماز میں کیا رکھا ہے، ہم اور بہت نیکیاں کرتے ہیں۔ جو بندہ بنیادی اطاعت الہی نہیں کرتا وہ اور کون سی نیکیاں کرتا ہو؟ گویا نیکی بدی بھی اپنی طرف سے مقرر کر لیتے ہیں، جو کام خود کو پسند ہے کہتے ہیں یہ میں نے نیکی کر لی۔ تو فرمایا اللہ کی آیات کا کوئی انکار کیوں کرے گا؟ فرمایا بندے میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دینے لگ جاتا ہے، اس تکبر میں آ کر وہ اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک یہ بات مثال کے طور پر میں نے عرض کی، کو کہتا ہے کیا رکھا ہے نماز میں، تو گویا اس نے احکام الہی کا انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اور پھر جو ایمان ضائع کر کے مر جائے گا، کفر پر مر جائے گا، کفر پر موت آ گئی جس کو، اسے دوزخ میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا، نہ وہ وہاں مر سکے گا، نہ وہاں کوئی زندگی کا تصور ہوگا۔
یعنی جینے کا تصور اس لیے نہیں ہوگا کہ ہر وقت مختلف عذاب اور آگ ہر وقت اسے جلا رہی ہوگی، اور مر نہیں سکے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لا یموتون فیہا ولا یحیٰ، وہاں مر بھی نہیں سکیں گے اور زندگی کا بھی کوئی مزہ نہیں ہوگا کہ ایندھن کی لکڑی کی طرح جل ہی رہے ہوں گے۔ اور فرمایا بہت بڑی سزا ہے جہنم، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی مدت کے لیے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اگر وہ دنیا میں 25 سال رہا، 50 سال رہا، 60 سال رہا، 100 سال بھی رہا تو کیا رہا، آخر ایک محدود گنتی ہے، لیکن کبھی نہ ختم ہونے والے زمانے۔ تو بہت بڑی لمبی سزا ہے۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، سزا بہت بڑی ہے، جرم بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ دن تھوڑے تھے اس کے پاس، لیکن اس نے جرم بہت بڑا کیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ کوئی اللہ کی آیات کا انکار کر دے، اللہ کی آیات پر عمل نہ کرے، اللہ کے احکام کو نہ مانے اور الٹا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ احکام الہی کی تکذیب کیا ہوتی ہے؟ ان کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر دینا اور کہنا یہ صحیح ہے۔ فرمایا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ کوئی بندہ بات تو ایجاد کرے خود اور اللہ کریم کے ذمہ لگا دے اور کہے یہ اللہ کا حکم۔ اور یہ بھی آج کے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم رسومات خود ایجاد کرتے ہیں یا کسی دوسری قوم سے لے لیتے ہیں، یا ہم سے پہلے کسی نے وہ رسم ایجاد کر دی جس کا حکم اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت میں نہیں ہے، ایسی بات جس کی تعلیم حضور نے نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے بطور رسم ایجاد کر لی، پھر اسی کو کار ثواب ہی نہیں معیار اسلام سمجھ لیتے ہیں۔ جو اس رسم پر عمل کرے یہ اچھا مسلمان ہے، اور جو اس رسم پر عمل نہ کرے کہتے ہیں یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہ جرم ہے جو بہت بڑا جرم ہے کہ اپنی طرف سے رسم ایجاد کی جائے اور اسے ثواب کا، عبادت کا یا حکم الہی کا درجہ دے دیا جائے۔ تو فرمایا اس سے بڑا اور کسی ظلم کا کیا تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے، جو حکم اللہ نے نہیں دیا وہ اللہ کے ذمہ لگائے، اور جو اللہ کے احکام ہیں ان کا انکار کر دے۔ وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، جو واقعی اللہ کے احکام ہیں ان کا انکار کر دے، اور جو رسومات خود گھڑی ہیں وہ اللہ کے ذمہ لگا دے۔ جس طرح آج مذہب کے نام پر عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، جین مت، بدھ بے شمار رسومات بنا رکھی ہیں، سب کہتے ہیں یہ احکام الہی ہیں، حالانکہ سارے انہوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اس میں دو باتیں آ گئیں کہ ایک تو وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ اللہ کے احکام نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کے ذمہ لگا دیے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ اور دوسرا ساتھ ظلم یہ ہے کہ جو واقعی احکام الہی ہیں ان کا انکار کر دیتے۔ تو یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ انہیں تو دنیا میں ہی تباہ کر دیا جانا چاہیے تھا، انہیں تو زمین میں غرق کر دینا چاہیے تھا، ان پر تو دنیا میں آگ برسانی چاہیے تھی۔ فرمایا یہ تو اللہ کا کرم ہے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، کہ اس نے روز اول سے جو دنیا کی روزی اور دنیا کی نعمتیں تقسیم کر دی تھی ان کے حصے میں وہ نہیں چھینے گا، وہ انہیں دے گا۔ انہیں زندگی بھی ملے گی، انہیں صحت بھی ملے گی، اولاد بھی ہوگی، ان کے پاس دولت بھی ہوگی، حکومتیں، اختیارات بھی ہوں گے،
جو کچھ اس نے تقسیم کر دیا ہے، جو اس نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ نہیں چھینے گا، وہ تو انہیں ملے گا، لیکن بالآخر میرے فرشتے موت کا پیغام لے کر ان کے پاس آ جائیں گے۔ زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، جو جھونپڑے میں بستا ہے اس کی بھی ختم ہو جائے گی، جو محلات میں رہتا ہے اس کی بھی ختم ہو جائے گی، جو امیر ہے اس کو بھی موت آ جائے گی، جو فقیر ہے اس کو بھی موت آ جائے گی۔ اب جو اللہ کی اطاعت تو نہیں کرتے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی، لوگوں کی گھڑی ہوئی باتوں کی اطاعت کرتے تھے، یا بتوں کو پکارتے تھے، یا غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو جب فرمایا حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو ان سے بات کریں گے۔ بات تو تب ہی ان سے کریں گے نا کہ وہ دنیا میں زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد تو ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عند الموت کافر کو بھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں، وہ بھی ان کی بات سن سکتا ہے، ان کو جواب دے سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ زندہ ہوگا۔ فرشتے موت کے آئیں گے تو وہ اس سے سوال کریں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہیں گے او بھائی صاحب، اللہ کو چھوڑ کر جن کی اطاعت کرتے رہے ان کو بلاؤ، وہ کہاں ہیں آج تمہاری مدد کریں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب کافر کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں تو اس کے منہ پہ مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ مارتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اس کے اعضاء کو توڑتے ہیں، اس کے پورے جسم پر مار پڑتی ہے، تو ساتھ وہ پوچھیں گے بھی کہ تو نے اللہ کی آیات کا تو انکار کر دیا اور لوگوں کی بنائی ہوئی رسومات کو دین سمجھ لیا، تو جن کی اطاعت کرتا رہا یا اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتا رہا، جن کو پکارتا رہا، وہ آج کہاں ہیں؟ انہیں چاہیے آج تیرے کام آئے، تجھے اس مصیبت سے بچائیں۔ وہ جواب دیتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو چھوڑ کر بھاگ گئے، آج تو کوئی بھی نہیں، وہ تو غائب ہو گئے، کوئی پتہ نہیں وہ تھے بھی کہ نہیں تھے، ہم مفروضوں کی پوجا کرتے رہے، آج تو کوئی سامنے نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا یہ جملہ ان کی اپنی شہادت بن جائے گی کافر ہونے پر، جب وہ کہیں گے عند الموت کہ جن کو ہم پکارتے رہے، جن کی ہم پوجا کرتے رہے، وہ تو غائب، وہ تو چھپ گئے، وہ تو ملتے نہیں ہیں ہمیں، تو گویا انہوں نے اقبال جرم کر لیا کہ ہم اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے تھے۔ فرمایا نظام الہی ایسا ہے کہ خود اپنے آپ پر خود گواہی دے رہے ہیں کہ ہم واقعی غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، انہوں نے اپنے آپ پر یہ گواہی دے دی کہ وہ کفر کرتے رہے۔ قرآن کریم کا یہ بہت پیارا انداز بیان ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں میرے پاس کتنے لمحے باقی ہیں، سانس آئی ہے، خارج ہوگی یا نہیں، شام دیکھیں گے یا نہیں، کل صبح نصیب ہوگی یا نہیں، تو پہلی فرصت میں بندے کو چاہیے کہ دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے، اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرے، اور جو وقت بچ گیا ہے اسے اطاعت الہی میں صرف کرے۔ یہ سارے قصے قرآن اس غرض سے بیان کر رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔